अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले सामीन से गुजारिश है कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, शुक्रिया। जब इंसान बाली उम्र में होता है तो फिर वो किसी की नसीहत को मद्देनज़र नहीं रखता, वो सिर्फ अपने दिल की ही सुनता है, चाहे आगे की ज़िंदगी इसके लिए पछतावे का सबब ही क्यों ना बन जाए। पर तब इसे इस बात का अंदाज़ा कब होता है। मैं इन दिनों कुछ लाउबाली सी थी और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देती थी, जिसका अम्मी को बहुत दुख था। अम्मी बहुत समझाती थी, हुमा पढ़ लो, तालीम ही काम आती है, यही औरत का जेवर है। दादा ने मेरे दिलो दिमाग पर क्या मोहर लगी हुई थी कि माँ का हजार समझाने और कोशिश करने पर भी मैंने पढ़ाई की तरफ तवज्जो ना दी। किताबों को हाथ न लगाती थी, ध्यान हर वक्त टीवी या दूसरी बातों में लगा रहता। घर में बोर होती तो तांग झांक करती रहती। जब मैं 14 बरस की हुई तो इन दिनों 7वीं जमात में थी। हालांकि मेरी उम्र की लड़कियां मैट्रिक में पहुंच चुकी थी। खैर मैंने स्कूल छोड़ दिया। अम्मी ने कई बार समझाया, बेटी मैं घर पर उस्तानी रख दूंगी, तुम प्राइवेट मैट्रिक का इम्तिहान दे देना। लेकिन मैं अम्मी से कहती, पढ़ना क्या ज़रूरी है। अम्मी समझाती, बेटी तालीम हासिल करने में तुम्हारा ही फ़ायदा है। लड़की अगर तालीम याफ्ता हो तो अच्छे घरानों से रिश्ते आते हैं। मैं जवाब देती, जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती क्या इनकी शादियां नहीं होती। अम्मी कहती, बात वो नहीं है, तुम खूबसूरत हो, अगर पढ़ी लिखी हो और भी खूबसूरत लगोगी। अम्मी की बातों से बचने के लिए मैं कान बंद कर लेती और दौड़कर रुखसाना आंटी के घर चली जाती। रुखसाना आंटी बहुत अच्छी, सही हमदर्द और मेरी अम्मी की दोस्त थी। एक दिन आंटी के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। उन्होंने पूछा, ये लड़की कौन है। आंटी ने कहा, ये मेरी दोस्त परवीन की बेटी है। मेहमानों ने मेरा नाम पूछा तो मैंने बता दिया। उन्होंने फिर पूछा, कितना पढ़ा है। 6ठी जमात तक। ये सुनकर इनका मुंह उतर गया और वो खामोश हो गई। इनमें से एक औरत ने आस्ता से आंटी से कहा, इतनी खूबसूरत लड़की और अनपढ़। इस दिन मेरे दिल को धचका लगा कि वाकई तालीम की कदर है और मैंने अम्मी का कहना ना मानकर अपना बहुत नुकसान किया था। कुछ दिन बाद रुखसाना आंटी के किसी अजीज की शादी थी। वो शादी से वापस आई तो इनके पास शादी की तस्वीरों को एल्बम था। मैंने एल्बम इनके हाथ से ली और वर्कगर्दानी करने लगी। एक तस्वीर लड़के की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने आंटी से पूछा, ये कौन है। आंटी ने बताया, मेरा भतीजा दिलावर है। मैंने पूछा, क्या इसकी शादी हो चुकी है। आंटी ने जवाब दिया, नहीं। फिर बोली, बेटी तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो समझ गई कि इस उम्र में हर लड़की अपने जीवन साथी के ख्वाब देखती है। एक दिन अम्मी और आंटी बाजार गई। आंटी ने कहा, बेटी तुम मेरे घर का ख्याल रखना, घर अकेला है, अंदर से कुंडी लगाकर बैठ जाना और जब तक हम ना आए दरवाज़ा ना खोलना। मैंने कुंडी लगाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इनका 10 माह का बच्चा सो रहा था, इसलिए वो मुझे घर पर छोड़ गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है। आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मैं दिलावर हूँ। नाम सुनकर मैं चूक गई और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाजे की जरी से देखा तो वह तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत था। उसने फिर कहा, दरवाज़ा खोलो, पैदल आया हूँ, थक गया हूँ। मैंने हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आकर वो बैठ गया और पानी मांगा। फिर पूछा, आंटी कहाँ है। मैंने जवाब दिया, बाजार गई हैं, अभी आती हैं। उसने अंग्रेजी में मेरा नाम पूछा। मैं खामोश रही और कोई जवाब न दिया। वो कहने लगा, आप नाम क्यों नहीं बताती। क्या मेरी बात नहीं समझी। क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। मैंने जवाब दिया, नहीं। ये कहकर मैं अपने घर चली और इससे कहा कि आप आंटी के आने तक घर में बैठिए, क्योंकि इनका मुन्ना सो रहा है, इसका ख्याल रखना है। थोड़ी देर बाद दोबारा गई ताकि देखूं कि वो बैठा है या चला गया, क्योंकि आंटी अपने बेटे को मेरे सुपुर्द करके गई थी। दिलावर ने कहा, जुनैद अभी सो रहा है, आप फिक्र ना करें, मैं इसका ख्याल रखे हुए हूँ। मैं दरवाजे के पास खड़ी थी। वो बोला, बैठ जाओ, लेकिन मैं खड़ी रही। उसने पूछा, कि आपको मेरी बातें बुरी लगी हैं। मैंने कहा, नहीं। आपका नाम पूछा था, आपने बताया नहीं। मैंने अपना नाम बता दिया। उसने कहा, शुक्रिया, बैठ जाओ। मैंने जवाब दिया, मैं बैठने नहीं आई। क्या वाकई आप अनपढ़ हैं। जी हाँ। इतनी देर में अम्मी और आंटी वापस आ गई। दिलावर इनके साथ बातें कर रहा था और मैं इसे हसरत से देख रही थी। मैं सोच रही थी, या काश यही मेरा जीवन साथी होता। जब उसने मुझ पर नज़र डाली तो मैंने महसूस किया कि इसकी आंखों में मेरे लिए अपनायत के रंग थे। खैर मैं और अम्मी घर आ गए और मैं ज़िंदगी के नए ख्वाबों में खो गई थी। दिलावर ने घर जाकर अपनी माँ से कहा, आप उमा के घर जाएं और मेरा रिश्ता तलब करें। इनकी माँ ने कहा, दुनिया में पढ़ी लिखी लड़कियां सब खत्म हो गई हैं क्या, जो मैं हुमा जैसी 6ठी पास को बहू बना लूं। दिलावर ने जिद पकड़ ली और कहा, अम्मी ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मुझे हुमा पसंद है, आपको जाना ही होगा।
ورنہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جوان اولاد کے سامنے والدین بے بس ہو جاتے ہیں۔ دلاور کی ماں اس کے مزاج کو جانتی تھی۔ وہ بیٹے کی خوشی کی خاطر رشتہ مانگنے چلی آئی۔ امی بہت خوش ہوئی کہ اتنے اچھے اور امیر گھر سے رشتہ آیا ہے، اور دلاور کو وہ پہلے سے جانتی تھی۔ رخسانہ آنٹی کے گھر دلاور سے مل چکی تھی اور انہیں وہ لڑکا بہت پسند آیا تھا۔ امی نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ میرے والدین اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ میں بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن دلاور کے والدین خوش نہیں تھے۔ اس کے باوجود ہماری شادی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی۔ دلاور بہت اچھے انسان تھے، وہ مجھے پسند کرتے تھے اور میں بھی ان کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ شادی کے ٹھیک 8 ماہ بعد میری نند روبینہ سسرال سے ہوا ہو کر میکے آ گئی۔ اس نے میری ساس سے کچھ ایسی باتیں کہی کہ وہ بیٹی کے کہنے میں آ گئی، اور ایک دن اچانک نوکروں کی چھٹی کر دی۔ کہنے لگی کہ اب گھر کا سارا کام بہو کرے گی۔ گھر کا کام اتنا زیادہ تھا کہ میں 1 منٹ بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتی تھی، جبکہ روبینہ ہر گھنٹے بعد جوڑا بدلتی اور وہ سارے کپڑے مجھے دھونے پڑتے۔ ایک دن میں نے روبینہ سے کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر ساس نے تانا دیا، تو کون سا بھی یہ پاس ہے جو اتنا اتراتی ہے؟ یہ چٹی ان پڑھ۔ یہ تانے میرے دل پر لگتے تھے۔ اس وقت ماں کی باتیں یاد آتی تھی کہ بیٹی، پڑھنے سے انسان کی قدر ہوتی ہے۔ ان پڑھ عورت کی حیثیت ایک ملازم سے زیادہ نہیں ہوتی۔ کاش میں ماں کی بات مان لیتی۔ جی چاہتا تھا کہ اپنے ملک کی ہر لڑکی کو نصیحت کروں کہ تعلیم ضرور حاصل کرو، تاکہ کوئی تمہیں ناجائز دباؤ میں نہ رکھ سکے اور تمہاری دل آزاری نہ کر سکے۔ دلاور مجھے سچے دل سے چاہتے تھے، اس لیے ان کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ گھر والے ان کے سامنے مجھ سے ٹھیک طرح بات کرتے تھے، مگر جب وہ موجود نہ ہوتے تو جاہل اور ان پڑھ جیسے تانے ملنے شروع ہو جاتے۔ ایک دن امی کا فون آیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے دلاور سے بات کی کہ امی کو دیکھنے جانا ہے۔ وہ بولے چلی جاؤ۔ میں تیاری کرنے لگی تو نند نے پوچھا کہاں کی تیاری ہے؟ میں نے بتایا امی بیمار ہیں، انہیں دیکھنے جا رہی ہوں۔ ساس کہنے لگی گھر کا سارا کام پڑا ہے اور تم جا رہی ہو، یہ کام کون کرے گا؟ میں نے جواب دیا ایک دن روبینہ گھر سنبھال لے گی۔ اس پر ساس کو غصہ آیا۔ انہوں نے کہا اگر جا رہی ہو تو ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ روبینہ نے بھی جلدی پر تیل ڈال دیا اور کہا جب سے یہ آئی ہے ہمارے بھائی کو نہ جانے کیا کر دیا ہے، وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتے۔ ساس نے بھی کہا نہ جانے اس عورت نے کون سا تعویذ اسے بلا دیا ہے کہ اس کے دل سے ہماری محبت ختم ہو گئی ہے۔ میں خاموشی سے سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ تب ساس نے کہا یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جا کر برتن دھو۔ میں برتن دھوتی رہی اور روتی رہی۔ اتنے میں دلاور دفتر جاتے ہوئے راستے سے واپس آ گئے اور پوچھا کیا ہوا، تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ تم نے تو امی کو دیکھنے جانا تھا۔ اس پر ان کی ماں اور بہن بولنے لگی یہ زبان چلاتی ہے مگر تمہارے سامنے خاموش ہو جاتی ہے۔ اسی وقت میرا بھائی مجھے لینے آ گیا۔ اس وقت گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ میں رو رہی تھی اور وہ ماں بیٹی مجھے کوس رہی تھی۔ دلاور نے جب میرے بھائی کو دیکھا تو مجھ سے کہا تم اکبر کے ساتھ چلی جاؤ، میں شام کو آ کر لے جاؤں گا۔ میں میکے چلی گئی۔ دلاور 2 دن تک مجھے لینے نہ آئے تو میں پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ تو میرے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ایک ایک دن مجھ پر بھاری گزر رہا تھا۔ یوں 15 دن بیت گئے اور دلاور نہ آئے۔ آخرکار میں نے فون کیا، وہ آئے، لیکن امی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ امی بولی کیوں بیٹا اتنے دن بعد لینے آئے ہو؟ کیا گھر میں نوکروں کی کمی پڑ گئی ہے، اس لیے یہ تمہیں یاد آ گئی ہے؟ دلاور شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ میں نے امی سے کہا آپ نے انہیں ایسا کیوں کہہ دیا؟ وہ دیر سے آئے لیکن آئے تو تھے، اگر وہ دوبارہ نہ آئے تو میں کیا کروں گی؟ میری تو جان پر بنی ہے۔ امی بولی اگر تم ان کے سامنے ہمیشہ سر جھکاتی رہو گی تو ان کا ظلم بڑھتا جائے گا۔ اگر انہیں تمہاری ضرورت ہے تو دلاور لینے ضرور آئے گا، ورنہ ہم تمہیں 2 وقت کی روٹی کھلا سکتے ہیں۔ آرام سے بیٹھی رہو، انتظار کرو۔ ادھر دلاور کی ماں نے کہا لے آئے اپنی ملکہ کو، نہیں آئی نا، یہی عزت رکھی اس نے تمہاری۔ بیٹا اب اسے طلاق دے دو اور دوسری دلہن لے آؤ، گھر بھی بس جائے گا۔ دلاور نے پوچھا کس قصور میں اسے طلاق دوں؟ ساس نے کہا اس لیے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ ماں جاہل ہو تو بچے بھی جاہل رہیں گے۔ میں تیرے لیے پڑھی لکھی بہو لے آؤں گی۔ دلاور نے کہا میرے ابو پڑھے لکھے تھے، انہوں نے آپ سے شادی کی تھی، کیا انہوں نے آپ کو طلاق دے دی تھی؟ آپ بھی تو پڑھی لکھی نہیں تھی۔ یہ تو ہما کی شرافت ہے کہ اس نے کبھی آپ لوگوں کی شکایت نہیں کی۔ وہ گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی ہے، میں سب دیکھتا ہوں۔ کیا میری آنکھیں نہیں ہیں یا مجھے نظر نہیں آتا؟ ماں رونے لگی ہائے تم پہلے تو کبھی اتنے نافرمان نہیں تھے، نہ جانے اب تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے ہما سے تمہاری شادی کر کے بڑی غلطی کی ہے۔ وہ بے زبان بنتی ہے مگر بڑی چالاک ہے۔ ہائے
میں نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ ساس کے مسلسل رونے اور شور مچانے پر دلاور نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں ہما کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، آپ خوش ہو جائیں، لیکن میں پھر بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا اور کہیں چلا جاؤں گا۔ دلاور نے اپنی بات پوری کر کے دکھائی۔ انہوں نے مجھے طلاق کے کاغذات لکھ کر اپنی ماں کو دیے اور کہا، یہ اسے پہنچا دینا۔ خود وہ کہیں چلے گئے اور ایسے گئے کہ پھر کبھی واپس نہ لوٹے اور نہ ہی کسی کو اپنا پتہ دیا۔ اب دلاور کی ماں پچھتاتی تھی کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ ایک بار بیٹا واپس آ جائے تو میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں گی اور معافی مانگ لوں گی کہ واقعی ہما پر ظلم کیا ہے۔ وہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، ضرور معاف کر دے گی۔ لیکن اب میرے معاف کرنے کا کیا سوال تھا جب طلاق واقع ہو چکی تھی؟ سوچتی ہوں کہ چلو میں پڑھی لکھی نہ تھی، یہ بات انہیں پہلے سے معلوم تھی، پھر مجھے بہو کیوں بنایا اور بعد میں سزا دی؟ اگر بہو بنا ہی لیا تھا تو کیا پھر سزا دینا ضروری تھا؟ میں نے ان کا ہر ستم برداشت کیا۔ میرے بھائی کی شادی تھی اور یہ لوگ مجھے شادی میں نہ جانے دیتے تھے۔ دلاور نے کہا، نہ تم جاؤ گی اور نہ میں جاؤں گا، وہاں لوگ ہوں گے اور تم پردے کا خیال نہیں رکھو گی۔ میں سوچتی تھی کہ میرے بھائی کی شادی ہے، گھر میں رشتے دار جمع ہوں گے، وہ کیا سوچیں گے، لیکن میں نے یہ بھی برداشت کر لیا۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تب بھی میں امی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ دلاور نے کہا، امی کو ساتھ لے کر چلی جاؤ۔ بڑی مشکل سے ساس نے اجازت دی تھی۔ وہاں میرا بیٹا بیمار ہو گیا تو میرے والد صاحب کو فون کروایا کہ اگر بچے کو کچھ ہو گیا تو میں آپ سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات کا میرے والدین کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اب خیال آتا ہے کہ کاش میں نے دلاور کی تصویر نہ دیکھی ہوتی، لیکن میں نے تو بھاگ کر شادی نہیں کی تھی۔ دلاور کو میرے ماں باپ نے پسند کیا تھا، کاش وہ میری دلاور سے شادی نہ کرتے۔ جب میرے چچا ان کے گھر والوں سے ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ تب ابو نے جواب دیا تھا کہ ہم نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، اب انکار کیسے کریں۔ آج اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے سلائی کرتی ہوں کیونکہ میکے والے بھی متعلقہ بیٹی کا ساتھ نہیں دیتے۔ مجھے اپنے بچے کو پڑھانا لکھوانا اور پالنا تھا۔ میں اپنا ہر دکھ اپنے ماں باپ سے چھپاتی رہی گھر بچانے کے لیے، اور کیا کچھ قربانیاں نہیں دیتی۔ میری تمام لڑکیوں سے گزارش ہے کہ تعلیم ضرور حاصل کریں کیونکہ معاشرے میں ان پڑھ لڑکی کا کوئی مقام نہیں ہوتا، نہ ہی برباد یا طلاق یافتہ عورت کو کوئی عزت دیتا ہے، خاص طور پر جب بچے بھی ساتھ ہوں۔ آج میں پڑھی لکھی ہوتی تو کوئی اچھی ملازمت مل جاتی، یوں تباہ حال زندگی کے نہ گزارنی پڑتی۔ میں جو نصیحتیں کرتی ہیں ان میں ان کی ساری زندگی کا تجربہ چھپا ہوتا ہے۔ ہم ہی لاپرواہ ہوتے ہیں جو ماں کی باتوں پر دھیان نہیں دھرتے۔ کاش میں استانی ہی ہوتی، مگر اب لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھ کر کے گزارنا کرنا پڑتا ہے اور لوگ مجھے ماسی کہتے ہیں۔